نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان طوبہ شاہ اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی میزبان اقرا خلیل، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خصوصی پروگرام روشنی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ روشنی وہ انقلابی شاعری کی روشنی ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں دی۔ یہ شاعری علامہ اقبال کا وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا، اور پھر قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اس خواب کو تعبیر ملی۔ اور جس خواب کی میں بات کر رہی ہوں، اس خواب کی تعبیر جس کو قائد اعظم نے ایک شکل دی حقیقی، اس کی بات میں کر رہی ہوں۔ اور میں پوچھنا چاہوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ ہمارے بچوں کو بھی اس خواب کی تعبیر کا پتہ ہے۔ کیا نام ہے اس خواب کی تعبیر کا؟ جی بالکل، پاکستان۔ اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کو یاد کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے اقرا، اور آج ہم بات کریں گے اقبال کی، کیونکہ انہی کے خواب تھے، انہی کی تعبیر تھی جو آج ہم اس سرزمین پہ جی رہے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے، بات چیت کریں گے ہم ان سے علامہ اقبال کے بارے میں آج کے دن کے حوالے سے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایک دعا سے، اور یہ وہ دعا ہے جس سے بچے تقریباً ہر روز اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور میں بلاؤں گی فضا کو اور اس کی ٹیم کو کہ وہ آئے اور یہ دعا پیش کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔
جی دوستو، تو علامہ اقبال کی یہ خوبصورت دعا آپ نے سنی. فضا اور اس کی ٹیم سے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کی ہے. دوستو، اگر ہم بات کریں مشہور اشخاص کی تو ہمیشہ جب بھی ان اشخاص کا نام آتا ہے تو ان کی زندگی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب بات ہو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تو وہ تجسس اور وہ شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے دوست آج آئے ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ کچھ سوالات اور کچھ جوابات ان سے پوچھے جائیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہے، یہ کتنا جانتے ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب جس نے بھی درست دیے ان کو انعامات بھی ملیں گے. تو آپ سب تیار ہیں؟ تو چلے ٹھیک ہے. اقرا، آپ میرے خیال میں آپ جائیں بچوں کے پاس اور ہم سوال جواب شروع کرتے ہیں ان سے. تو جو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں؟ اچھا چلو آپ ہمیں اس کا آنسر بتاؤ. پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں. جی بالکل، آپ کا جواب بالکل درست ہے. زبردست. میرا دوسرا سوال جو ہے تو وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا تو میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے بتائیں. سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 9 نومبر 1877 کو. بہت خوب، بالکل درست جواب. کون بتائے گا کہ علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ اچھا یہ ہمیں بتائے گی اس کا جواب. علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے. بہت خوب جی، زبردست زبردست. تو یہ تھے ہمارے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں خوبصورت سی ایک نظم اور اس پہ پرفارمنس ہمارے پیارے پیارے بچوں کی دیکھتے ہیں. آپ سب تیار ہیں؟ تو چلیں ہم یہ نظم دیکھتے ہیں. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. جی تو آپ نے یہ خوبصورت پرفارمنس دیکھی الشبا اور مریم کی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب انتہائی محنت سے اتنی لگن سے پرفارمنس کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی زندگی کی اس دوڑ میں بھی ترقی کریں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. تو آج یوم اقبال کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں تاکہ ہمارے بچے اور جو بھی یہاں پہ پروگرام
इस वक्त देख रहे हैं उनको भी कुछ मालूमात हासिल हों अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में, उनके शाहीन के तस्वुर के बारे में। सो इस वक्त मैं बुलाना चाहूँगी हमारे इंतहाई मोहतरम, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, वो शायर भी हैं, वो अदीब हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जवानों के लिए भी, हर उम्र के लोगों के लिए, और उन्होंने मोहब्बत का, इनकलाब का और शऊर का जज्बा बेदार करने की पूरी कोशिश की है अपनी शायरी में। मैं इस वक्त दावत दूंगी हमारे इंतहाई मोहतरम, हमारे अज़ीज़, हमारे दिलों के करीब डॉक्टर अब्बासीन यूसुफज़ई को। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा अल्लामा इकबाल का जो बच्चों के लिए पैगाम था इनकी शायरी में, तो सबसे पहले तो हमें उस पैगाम के बारे में आप बताएं। तूबा जी, असल में अल्लामा इकबाल ने हर मौजू पे बेशुमार मौज़ूआत पे लिखा है और बहुत खूब लिखा है। ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से उन्होंने महसूस करते हुए कई नज़में लिखी हैं, जिनमें है एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, एक गाय और बकरी, और बच्चे की दुआ, हमदर्दी, माँ का ख्वाब और परिंदे की फरियाद। ये सब बच्चों में मकबूल नज़में हैं और बच्चे इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत खूब करते हैं, टैबलो भी करते हैं, इसको गाते भी हैं, इससे सीखते भी हैं। तो उनकी शायरी में मैंने देखा है कि उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया है, बच्चों को भी बड़ों को भी। यानी अखलाक, किरदार सबसे अहम चीज़ है दुनिया में, और अखलाकियात के लिए सबसे अजीम शख्सियत इस दुनिया में जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो अल्लामा इकबाल उनसे बेहद मोहब्बत रखते थे और उन्हीं की इरशादात की रोशनी में उन्होंने अपनी शायरी की। और ज़िंदगी की कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो ये है कि आप अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए एक बेहतरीन इंसान की शबीह पेश करें, तो तब लोग आपको प्यार करेंगे और लोग आपसे खुश होंगे, और इसी तरह लोग आपसे सीख के ख़ुद भी उसी में ढल जाएंगे। सर, शाहीन का जो तस्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर भी रोशनी डालें अपने ख्यालात की। शाहीन कहते हैं बाज़ को, बाज़ परिंदों का बादशाह है। जिस तरह गुलाब फूलों का बादशाह है, जिस तरह शेर दरिंदों का बादशाह है, इसी तरह शाहीन परिंदों का बादशाह है। तो वो शाहीन खुद शिकार करता है, वो मुर्दा जानवर नहीं खाता, वो मुर्दा परिंदे नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है, मेहनत करता है, ऊंची उड़ान उड़ता है, बहुत ऊंचाई से वो उड़ता है। जब बारिश बरस रही होती है तो ये इसमें शाहीनों में एक शाहीन ऐसा भी है जो बादलों के ऊपर जाके उड़ता है। तो इससे अंदाज़ा करें कि शाहीन में कितनी ताकत होती है। तो उसी ज़ोर और ताकत के बलबूते पे वो चाहते हैं कि अपने लिए ख़ुद ज़िंदगी गुजारो, अपने हाथों से ज़िंदगी सजाओ, और जब शिकार खेलो तो ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने हमसे इतनी खूबसूरत बातें शेयर की उस खूबसूरत दिन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बच्चों, तो आपने डॉक्टर अब्बासीन यूसुफज़ई की प्यारी प्यारी बातें भी सुनी यौम इकबाल के इस खूबसूरत मौके पे। और अब हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो हमारे कौमी शायर हैं और उनके बारे में जानना, उनकी शायरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक मुकाबला ये भी हो जाए। इकरा, तो जी किस किस को याद है अल्लामा इकबाल के अशार? जिसको याद है, दो बंदे स्टेज पर आ जाएं, दो लड़के और दो लड़कियां आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। एक तरफ लड़कियां खड़ी हो जाएं, एक तरफ लड़के खड़े हो जाएं। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं और उसके बाद हम शायरी की तरफ चलते हैं। जी, मेरा नाम अलकिज़ारा है और मैं 7 रेड से हूँ। खूब। मेरा नाम कंज़ा फातिमा है और मैं 8 ब्लू क्लास से। सही। तो अलकिश और ज़हरा की टीम के बाद हमारी यहाँ की टीम। मेरा नाम है हाशिम, मैं क्लास 8 से हूँ। मेरा नाम है अब्दुल्ला जवार और मैं क्लास 8 रेड से हूँ। बहुत खूब। जी इकरा। तो अच्छा, पहला शेर आप हमें सुनाएं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाह जी। हाशिर और अब्दुल्ला।
آنکھ کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کہ آنکھ کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. واہ بہت خوب. کنزا اور الکش. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. خوب خوب. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ. جی حاشر اور اپنے عبداللہ. کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، کہ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. واہ خوب. جنون عشق میں تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق میں تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یاد میں سارا قرآن لکھ دیا. زبردست. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. واہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. دونوں ٹیمز کے لیے تالیاں. جی. اچھا تو پیارے بچوں، شاعری کے سلسلے کے بعد ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سوالات اور جوابات کی طرف. تو آپ سب تیار ہیں؟ اقرا آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. چلیں تو میں چلتی ہوں بچوں کی طرف اور انعامات لے کے. میں پہلا سوال یہ کروں گی، کون مجھے بتائے گا کہ علامہ اقبال نے کون کون سی نظمیں لکھی؟ اچھا آپ بتائیں مجھے. جی. ہمدردی، پہاڑ اور گلہری. زبردست. جی تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. میں دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس پرندے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا تو یہاں سے پوچھتے ہیں. شاہین. زبردست. جی تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. علامہ اقبال کا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ جی آپ بتائیں. شطرنج. زبردست. جی بالکل درست جواب، شطرنج. تو اس وقت ہم کریں گے اسپیچ کمپٹیشن، اور ہمارے ساتھ ہے مبشر اور سدرا، وہ یہاں آ کر اقبال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. حکیم الامت، دانائی راز، مدد خود بین، خود آگاہ، مفکر ملت، علامہ اقبال نے اپنی قومی شاعری میں ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا. تخلیق عرض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بچوں کو اخلاقی درس دیا اور ان بچوں کے لیے پیاری نظمیں لکھیں. علامہ اقبال اپنے نوجوان کو محنتی اور جفاکش دیکھنا چاہتے ہیں. نوجوان ہی قوموں کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بناتے اور بگاڑتے ہیں. علامہ اقبال چاہتے تھے نوجوان ہر طرح کے علم و فنون حاصل کرے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. شکریہ. خوب، بہت خوب، زبردست. چلتے ہیں سدرا کی طرف کہ وہ ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی سدرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. میرے عزیز ساتھیوں، اقبال ہی بری صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی کم مائیگی کا احساس کیا. ان کے لیے الگ خطۂ ارض کی ضرورت محسوس کی. اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کر دیا. نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. میرے عزیز ساتھیوں، اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی، اور قائد اعظم نے اقبال کے کیسی فکری تصور کو نشانی منزل بنا کر
مسلمانوں کے الگ ریاست کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھے اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کرے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے انہی اشعار کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں میں اخلاقی شعور بیدار کیا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جوانوں کو میرا آہ سحر دے، جوانوں کو میرا آہ سحر دے، پھر ان شاہی پھولوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شکریہ۔ زبردست، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا دونوں نے پرفارم کیا، بہت اچھی سپیچز دی انہوں نے، اور سدرا اور مبشر کے لیے میرے پاس گفٹس بھی ہیں تو میں ان کو وہ گفٹس بھی دینا چاہوں گی۔ ویل ڈن سدرا۔ تو جی دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے یقیناً علامہ اقبال کے اس پروگرام سے سیکھا ہوگا کہ علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ وہ ایک عظیم رہنما تھے مسلمانوں کے، جنہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں میں بیداری، خودداری اور غیرت جگائی اور انہیں درس دیا کہ وہ اپنی ایک آزاد مملکت قائم کریں۔ اسی پیغام کو ایک ٹیبلو کی صورت میں ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے بچے پیش کریں گے، لیکن ٹیبلو کے آغاز میں میں آپ سے اجازت چاہوں گی اسی شعر کے ساتھ۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو۔ مجھے اجازت دیجیے گا اور میری میزبان اقرا خلیل کو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہ گزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے۔